اچھا، نماز میں تعوذ کے بعد ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جب سورہ فاتحہ پڑھنے لگے پہلے ہم تعوذ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ کے بارے میں آپ کو چھوٹی سی کچھ گزارشات ذکر کروں۔ پہلی بات کہ بسم اللہ کو لازمی قرار دے دیں، کیونکہ بہقی شریف کی حدیث ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ تو اب تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آیت ہی چھوڑ دیں؟ پہلی بات کہ آپ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ جب بھی جس پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ ذہن بنائیں کہ بسم اللہ آپ کو پڑھنی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ جن نمازوں میں سورہ فاتحہ ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو ان میں بسم اللہ بھی آہستہ پڑھیں گے، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے۔ اس سے اگلی بات یہ کہ جن نمازوں میں بسم اللہ سورہ فاتحہ جہر سے پڑھی جاتی ہے، بڑی آواز میں پڑھی جاتی ہے، تو اس بارے میں بھی، اس معاملے میں بھی یہ جو رائے ہے کہ بسم اللہ آہستہ پڑھی جائے، اس پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کے جہری نمازوں میں بھی بسم اللہ آہستہ پڑھنا جائز ہے، کوئی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے اگلی یہ بات بھی بتاؤں کہ جہری نمازوں میں بسم اللہ جہر سے پڑھنا، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اعتراض کرنا نہیں چاہیے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ثابت ہے، بلکہ بہتر ہے۔ آپ سوچیں گے، آپ پوچھیں گے بہتر کیسے؟ کئی وجوہات۔ اب دیکھیں، ابھی میں نے بہقی شریف کی حدیث آپ کے سامنے ذکر کی کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ جب آپ پوری سورہ فاتحہ جہر سے پڑھتے ہیں، بڑی آواز میں پڑھتے ہیں، تو بسم اللہ بھی اس کا حصہ ہے، اس کو بھی آپ جہر سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ حدیث ہمیں درس دیتی ہے کہ بسم اللہ جہر سے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے نسائی شریف کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ساتھیوں کو کہا کہ میں آپ کو نماز پڑھ کے بتاتا ہوں، اور نماز پڑھ کے دکھائی، نماز ان کو پڑھ کے دکھائی، اور اس میں بسم اللہ انہوں نے بڑی آواز سے پڑھی، اور آخر میں فرمایا کہ میں تمہاری بنسبت سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ مشابہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے میری نماز رکھتی ہے، لیکن آپ نے اس نماز میں کیا کیا؟ بسم اللہ جہر سے پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ بسم اللہ نماز میں بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، بلکہ بہتر ہے کہ پڑھیں۔ بلکہ سنن دارقطنی کی وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن مدینہ میں نماز پڑھائی مدینہ کے لوگوں کو، تو بسم اللہ آہستہ پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد جو مہاجرین انصار اصحاب تھے، صحابہ کرام تھے، وہ حضرت معاویہ پر اعتراض کرنے لگے کہ آپ نے بسم اللہ آہستہ کیوں پڑھی ہے، بلکہ وہ کہنے لگے کہ آپ نے نماز میں سے کچھ چیزیں چھپا لی ہیں، آپ نے بسم اللہ آہستہ کیوں پڑھی ہے؟ آگے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے نا تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے۔ اب دیکھیں نا، انصار کی سوچ دیکھیں، مہاجرین کی سوچ دیکھیں، یعنی کہ یہ صحابہ کا تعامل اس پر یہی واضح ہے کہ کوشش کریں نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنے کو بدعت قرار نہ دیں، فتوے نہ دیں، سختی نہ کریں، بلکہ خدا کے بندے ان باتوں پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بہتر کام ہے، جائز نہیں بلکہ بہتر کام ہے۔ ہم مصنف ابن ابی شیبہ پڑھیں، سیدنا عمر سے باسند صحیح ثابت ہے، وہ نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا، آپ کو روایت ملے گی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں میں بسم اللہ بڑی آواز سے پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کے اندر آپ کو باسند صحیح ملے گا کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہری نمازوں میں بسم اللہ جہرن پڑھتے تھے، بڑی آواز سے پڑھتے تھے۔ امام ابن المنذر کی کتاب الاوسط میں آپ کو ملے گا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں جہری نمازوں میں تلاوت کرتے تو بسم اللہ بڑی آواز سے کرتے۔ تو آج کی اس نشست میں مختصر میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ کے خاص طور پر نماز کے اندر بسم اللہ کے جو احکامات مسائل ہیں مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ کوشش کیا کریں کسی بھی دین کے کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہر چھوٹے سے چھوٹے کام، بڑے سے بڑے کام میں کوشش کیا کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے بعد آپ کے اصحاب کا جو اس پر عمل ہے وہ والا معاملہ اختیار کریں۔ یہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب اور مقبول طریقہ ہے۔